الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتن، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، پروردگار عز و جل اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، یہ شخص جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مشکات کتاب الایمان سے درس جاری تھا، اور آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہم احادیث پڑھیں گے اس میں سے پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا، اس کے علاوہ صاحب مشکات نے بھی اسے نقل کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم فلا تغفر الله في ذمته۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلے کو منہ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، یعنی ظاہر ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھے اور ہمارا ذبیحہ استعمال کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، ایسا شخص مسلمان ہے، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، وہ ایسا مسلمان ہے جس پر اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے۔ فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، لہٰذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ اس زمانے کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی چند نشانیاں بیان کی کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اہل کتاب نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، یا دیگر مذہبوں سے تعلق نہیں رکھتا، مشرک نہیں ہے، وہ یقیناً جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح وہ نماز پڑھے گا، اور ہمارے قبلے کی طرف ہی وہ منہ کرے گا، ہمارے ذبیحے کو وہ حلال سمجھے گا، تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ یعنی جب تک کہ کسی شخص میں اسلام کی علامتیں واضح ہیں، مسلمان ہونے کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کو مسلمان سمجھو۔ یہ 3 مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص میں علامات اسلام ہوں اس کو مسلمان سمجھا جائے۔ اس زمانے میں منافقین بھی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بذریعہ وحی ان کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو اپنے دربار سے یوں باہر نہ نکال دیا، مسجد سے باہر نہ نکال دیا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس یقینی علم تھا کہ یہ شخص منافق ہے، اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا یقین نہیں ہوتا، مگر ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ یہ تو منافق ہے، یہ جو اپنا اسلام دکھا رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے،
یہ حقیقت میں کچھ اور ہے، یہ تو صرف بن رہا ہے۔ اگر تو واقعی نفاق والی علامات موجود ہیں، منافقت والی علامات موجود ہیں، گستاخی رسول والی علامات موجود ہیں، اس کے قول سے یا فعل سے کوئی اسلام کے خلاف چیز نظر آتی ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن فقط اپنی سمجھ میں اس کو غیر مسلم سمجھ لینا، اس کو منافق سمجھ لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے اندر اسلام کی علامات ہیں، کوئی کفر یا نفاق کی علامت نہیں ہے، اس کو منافق یا کافر نہ سمجھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سامنا ہوا ایک دوران جہاد ایک مشرک سے سامنا ہوا، اور جب میں اپنی تلوار سے اسی گردن اڑانے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر میں سمجھ گیا کہ اس نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حقیقت میں یہ اسلام نہیں لایا، لہٰذا میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان تو اسی طریقے سے اندازہ لگائے گا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم ظاہر پر حکم بیان کریں گے، جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسے مسلمان سمجھیں گے، ہاں جو منافق ہے، جو نفاق کرتا ہے، تو اس سے بہرحال دوری اختیار کی جائے گی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، جو مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، کیا مطلب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، یعنی کوئی مسلمان اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے، کوئی مسلمان اس کو میری نظر سے نہ دیکھے، کوئی مسلمان، کیونکہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو اور خون اور اس کا مال، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس کی عزت، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا خون، یہ سب کا سب ایک مسلمان پر حرام ہے۔ تو جب ایک شخص مسلمان ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، تو سب مسلمان بھی اس کا احترام کریں اور اپنی زبان یا اپنے ہاتھ اس پر دراز نہ کریں۔ یہ اس شخص کی بات ہے کہ جس میں ہم نے ظاہری علامات اسلام کی دیکھی، تو اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے۔ آج حال یہ ہے ہمارا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے جن کے ساتھ اپنی اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ہم جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جن کے مسلمان ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، جن کے باپ دادا مسلمان، جن کے آباء و اجداد مسلمان، جن کے قبیلے مسلمان، جن کے کنبے مسلمان، جن کی فیملیز مسلمان، وہ گویا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری فیملی کے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے ان کی بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم کسی کی برائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے، ہم غیبت کرنے میں دیر نہیں لگاتے، ہم کسی کا برا چرچا کرنے میں دیر نہیں لگاتے، حالانکہ جو مسلمانوں میں برا چرچا کرتا ہے، کسی برا چرچا کا مطلب ہے کسی کی برائی کو پھیلانا، تشیع الفاحشہ، بری بات کو پھیلانا، اس کے لیے تو عذاب علیم کی خوشخبری، عذاب علیم کے بارے میں، عذاب علیم ایسے کے لیے سنایا گیا ہے، یعنی دردناک عذاب۔ جو برائی کا چرچا کرتے ہیں، کسی میں کوئی نیگیٹو بات یا پہلو ہمیں ملنا چاہیے اور بس اس کے بعد اس کو سب تک پہنچانا اور اس کو عام کرنا، یہ ہمارا کام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے محفوظ رکھے۔ یہاں جو ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، مگر من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلے کو منہ کر رہا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا فذلک المسلم، وہ مسلمان ہے۔ اور کیسا مسلمان ہے؟ الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پر ہے، تو تم اللہ رسول کا ذمہ مت توڑو، اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ صحیح حدیث میں تو جس کے مسلمان ہونے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے، ہم تو اس کی بھی عزت اچھالنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمانوں کی پروردگار عز و جل ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں احترام مسلم کا ہمارے دین نے حکم دیا ہے؟ ہمارا دین کتنا مہذب اور کتنا مبارک اور کتنا پیارا دین ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ عزت اور احترام کا درس دیا گیا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ جو مسلمان ہمارے سامنے ہے، کیا خبر یہی اللہ کا ولی ہو، اور یہ ولایت کسی درجے پہ ہو، ورنہ تو ہر ایمان والا ہی ایک درجے پر اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا
جو ایمان لائیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیٹس دیا ہے اس کا تو کم از کم خیال رکھیں کہ پروردگار عز و جل کے نزدیک نہ جانے اس کا کیا رتبہ ہو، کیا مقام ہو، اور ہم جو ہے وہ اس کی عزت خراب کرنے پر تلیں۔ یقین جانیں کہ عزتیں خراب کرنے والے کوئی بھی شخص ہو جو کسی اور کی عزت خراب کرنا چاہتا ہو، کسی کی عزت خراب کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں تو اللہ کی ہیں اور اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ ہاں البتہ جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ اگر آج کسی کی عزت، کسی کی دولت، کسی کا مال، کسی بھی چیز پر نظر رکھیں، بری نظر، برا چاہیں، دل میں برے جذبات ہوں، دل میں کینہ اور بغض ہو، سامنے والے کو تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ برے جذبات رکھنے والا ضرور اپنے عمل کا عمل کا جو صلہ ہے اسے ضرور پہنچے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ بندہ جیسا کسی کے ساتھ کرتا ہے زندگی میں وہی اس کو اپنے آگے بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو بچائے۔ ایک اور حدیث پاک، اس حدیث کے راوی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کے اندر، اسلام میں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اس چیز کا آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں، یعنی مجھے ایسی بات بتائیں جو مجھے آپ سے ہی ملے، آپ کے علاوہ کسی سے نہ ملے، ایسی کوئی یونیک اور ایسی زبردست بات آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ بس کہو میں ایمان لایا اور پھر اسی بات پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ وہ بات ہے کہ جب سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیں کہ بس جو میں آپ سے ہی سنوں۔ بعض اوقات ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی کسی سے اس طرح سوال کرتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات بتائیں جو آج تک نہ سنی ہو، مزہ آ جائے، ایسی کوئی بات ارشاد فرمائیں، ایسی کوئی بات بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت جواب دیا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر قائم ہو جاؤ۔ جب محدثین نے حدیث کے اس جملے کی شرح کی تو کئی صفحات اور کئی رسالے اس پر لکھ دیے کہ جو یہ جملہ ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ اتنا جامع ترین جملہ ہے، اس کے اندر اتنا کچھ سما گیا ہے، اور ثم استقم کے اندر اتنا کچھ سما گیا ہے کہ سارا اسلام، سارا دین، سارا مذہب، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والے احکامات اس کے اندر کس طرح سمو گئے ہیں کہ ایمان اور تقوی دونوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کر دیا۔ یوں سمجھیں کہ ایمان اور عمل دونوں کو، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، تو جب بندہ اللہ پر ایمان لایا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا حکم بھی میرے رب عز و جل نے دیا، جنت و دوزخ پر بھی اس کا ایمان ہوا کہ میرے رب نے بنائے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں ان سب پر ایمان ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لانا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو صحابہ سمجھنا، جنتی اہل جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا کہ دوزخ اور جنت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ پھر جتنے بھی اس طرح کے کانسیپٹ ہیں دین اسلام کے بنیادی جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام کے تمام عقیدے آمنت باللہ میں آ گئے۔
کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، جو میرے رب عز و جل نے فرمایا ان سب پر میرا ایمان، ثم استقم، اور پھر اس پر قائم ہو جائے. کہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ ہو. جنت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جنت میں جانے والے کام بھی کرے، وہ عمل بھی کرے. جہنم پر ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بچے. تو یوں کہنے میں جملہ مختصر ہے، مگر بہت کچھ اس میں بیان ہو گیا، اور وہ ہے آمنت باللہ ثم استقم. میں ایمان لایا اور پھر وہ اس پر ڈٹ جائے، قائم ہو جائے، کوئی نماز نہ چھوڑے، کوئی روزہ نہ چھوڑے، کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، حج فرض ہو تو حج کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خوف خدا ہو، تقوی و پرہیزگاری ہو، دل اللہ کی طرف مائل ہو، یاد الہی ہو، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ رب کریم عز و جل کی محبت کی بھی کوشش ہو. تو یہ ایک حدیث کے اندر مضامین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیان فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نصیب کر دے اور ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. وفد کہتے ہیں کہ یہ گروپ آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے. اور مشکات شریف میں بیان ہوتا ہے کہ قدیم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بالوفد. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ عبد القیس سے ایک وفد آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا مرحبا بالوفد، آنے والے کو مرحبا کیا، مرحبا کہا. لیس بالخزایا ولا نادمین. اب یہاں احادیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک جگہ استعمال ہوا ہے غیر خرابا ولا ندامہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو ویلکم ہے، مرحبا، نہ کوئی رسوائی نہ شرمندگی، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو شرمندگی ہو، آپ کو خراب لگے، آپ کو برا لگے. یہ ایک انداز تھا اہل عرب کا کہ جب ویلکم کرتے تھے تو ساتھ ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ جملوں کا اضافہ کرتے تھے. اور ایک اور حدیث میں یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ من القوم او من الوفد، تم کون سی قوم ہو، کون سا وفد ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا ربیعۃ، انہوں نے کہا ہم ربیعہ وفد ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خرابا ولا ندامہ. اور ایک روایت میں لیس بالخزایا ولا نادمین، معنی تقریباً ایک ہی ہیں، ملتے جلتے ہیں. تو ویلکم ہو گیا، بات چیت ہو گئی، سلام دعا ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیننا و بینک المشرکین، یا رسول اللہ ہم دور رہتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے درمیان مشرکوں کے قبیلے ہیں، مشرکوں کے گھر ہیں. آنا جانا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم آئیں اور دین سیکھیں، ہر مہینے آ جائیں، ہر 15 دن میں آ جائیں، ہر ہفتے میں آ جائیں، ہر 2 مہینے میں آ جائیں، ہر 3 مہینے میں آ جائیں. ہمارے لیے آنا اور ٹریول کرنا اور آپ کے پاس پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے سوائے اشہر حرام میں. اشہر حرام کون سے ہیں؟ وہ 4 حرمت والے مہینے کے جن دنوں میں اہل عرب آپس میں جنگ و جدل، قتال اور لوٹ مار اور یہ نہیں کیا کرتے تھے. دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے. ایک تو حج کے ساتھ والے جو مہینے ہیں کہ ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا ہے رجب. تو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے. تو اب صرف رجب کے مہینے میں آنا اور آ کر واپس جانا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو سال میں پھر ایک ہی ایونٹ رہ جاتا تھا کہ جب آنا آسان ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ ایسے اعمال بتا دیجئے کہ بار بار آنا ہمارے لیے آسان تو نہیں ہے. فحدثنا بامر، یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے، ان عملنا به دخلنا الجنہ، اگر ہم وہ کام کرنے لگ جائیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں. وندعو به من وراءنا، اور جو ہمارے پیچھے لوگ باقی ہیں جنہیں ہم چھوڑ کر آئے ہیں،
ہم ان کو بھی وہ کام بتائیں گے۔ آپ ہمیں چند ایسے کام بتا دیں کہ ہم خود بھی عمل کریں اور جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں انہیں بھی ہم بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال امرکم بثلاث وانہاکم عن اربع۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ 3 چیزیں وہ ہیں جو کرنے والی ہیں اور 4 باتیں وہ ہیں جو چھوڑنے والی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کر لو گے، کیونکہ ان کا سوال ہی یہی تھا کہ آپ ہمیں ایسا کام بتائیے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام ارشاد فرمایا کہ وہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 4 کاموں کا حکم دیا، جو میرے سامنے مشکات شریف بھی کھلی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ہوں یا 3 ہوں، پہلے جس کام کا حکم دیا راوی کو شک ہوا یا پھر راوی مختلف ہیں جس کی وجہ سے ایک نے کہا 3 کام تھے اور ایک نے کہا 4 کام تھے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ، اور تمہیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہوتا تھا، یہ ان کا انداز ہوتا تھا کہ وہ عاجزی کیا کرتے تھے، اگر کچھ بات معلوم بھی ہوتی مگر وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا بیان کرنے کا مقصد ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ واقعی ان کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو اس بات کا مقصد دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی ہم نے یہ انداز دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے، تو اگر کوئی صحابی کہتے کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتانے والے تھے اس سے تو محرومی ہو جاتی نا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانے اس بار اس کا کیا جواب دینے والے تھے۔ اس لیے صحابہ کی عادت تھی کہ وہ نہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، نہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں پتا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ وہ جواب ہے کہ چاہے پتا ہو چاہے نہ پتا ہو، دونوں صورتوں میں یہ جواب درست ہے کہ اللہ اور رسول یقیناً اس سے بہتر جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو بھی یہی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیمتی پھول آنے والے ہیں وہ آنے چاہیے۔ اگر استاد بھی کبھی شاگرد سے پوچھے کہ آپ کو بیٹا اس کا مطلب پتہ ہے، جبکہ اس کا مقصد ایگزام لینا نہ ہو بلکہ ویسے ایک جنرل کوسچن ہو، اور اگر طالب علم کہتے ہاں مجھے پتہ ہے، تو استاد جو بات بتانے والا تھا وہ تو رہ گئی اور باقی سب طلبہ بھی اس بات سے محروم رہ گئے۔ اس لیے صحابہ کا یہ انداز تھا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ هل تدرون ما الایمان، تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، و اقام الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وان تعطوا من المغانم الخمس، اور جو تمہارے پاس مغانم ہے، یعنی جو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مال عطا کیا ہے، ایک جگہ مغانم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ مغنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور فرمایا کہ غنیمت سے 5واں حصہ حاضر کرو، کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں ارشاد ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو بھی مال غنیمت جو بھی تمہیں حاصل ہوتا ہے تو اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو 5واں حصہ یعنی مال غنیمت جو بھی حاصل ہو اس کا 5واں حاضر کرنا ہے۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، حج کا حکم نہیں ہے۔ تو مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے چونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، یا اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، یا جہاد فرض ہوا تھا مگر یہاں جہاد کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغانم کے ذریعے کیا کہ جو غنیمت میں سے ملے اس کا 5واں حصہ حاضر کرو، اور غنیمت کا مال تبھی ملے گا جب جہاد کے لیے جاؤ گے۔
اور جب جہاد کے لیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا تبھی مال غنیمت حاصل ہوگا، اور تبھی تم جو ہے وہ 5واں حصہ ادا کر سکو گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں سے منع فرمایا، انہاکم عن اربعین، میں تمہیں منع کرتا ہوں 4 چیزوں سے، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ خنتم عن الخنتمی والدبائی والنقیری والمذفتی، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہ چاروں چیزیں شراب پینے کے برتن تھے، مختلف تھے۔ اب اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح کے برتن تھے۔ یہ شراب کے 4 برتن تھے، کیونکہ شراب اسی وقت ابھی حرام ہوئی تھی، مگر ظاہر ہے کہ وہ شراب کے پیالے، وہ شراب کے گلاس، وہ شراب کے مشروبات پینے کے جو بھی اس وقت کا انداز تھا وہ تھا۔ تو اب اگر وہ باقی رکھا جاتا اس وقت، اور ابھی ابھی شراب منع ہوئی ہے، تو جب وہ پیالے دیکھتے، وہ کوزے دیکھتے، وہ جام دیکھتے، تو انہیں پھر یاد آتی اور پھر وہ شراب کی طرف چلے جاتے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ بند کر دیا۔ بعد میں پھر جب ان کی عادت بن گئی سب کی شراب چھوڑنے کی، جب شراب سب کی چھوٹ گئی، تو برتنوں کے استعمال کی ممانعت جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ برتن جو شراب کی یاد دلاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فی الحال ان کی عادت کو ختم کرنے کے لیے اس سے منع فرمایا۔ اور محدثین یہاں لکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فی نفسی ہی تو وہ حرام نہیں ہوتی، لیکن اس سے منع اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات وہ چیزیں حرام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، جس طرح شراب والے برتن آدمی کو شوق دلاتے کہ یار میں بھی شراب پیوں، اور چلو نا کبھی ایک دفعہ پی لیتے ہیں، تو وہ یاد آتی رہتی، وہ سکون اور وہ مزہ اور وہ جو اس وقت انہیں حاصل ہوتا تھا وہ انہیں یاد آتا، تو جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن سے، ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا۔ تو اس وقت چونکہ زیادہ ضرورت اس بات کی تھی، باقی چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں منع نہیں فرمایا۔ کیوں شراب سے ہی منع فرمایا؟ کیونکہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، خبیث چیزوں کی اصل ہے۔ شراب پینے کے بعد بندہ اصل اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ شراب پینے کے بعد زنا کرنا آسان ہو جاتا ہے، شراب پینے کے بعد چوری کرنا آسان ہو جاتا ہے، شراب پینے کے بعد قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے، شراب پینے کے بعد ڈاکہ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے، اچھے برے کی ماں اور بہن کی تمیز تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو شراب پینے کے بعد بندہ بعض اوقات اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بعض اوقات اپنی بیوی کو مارتا ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بعض اوقات کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، کوئی حادثہ بھی کر دیتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بندہ عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، ریاضتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شراب چونکہ بیماریوں کی اور گناہوں کی اصل ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موقع کی مناسبت سے 4 چیزوں سے منع کیا، مگر وہ چاروں کی چاروں چیزیں ایک ہی بات کی طرف لے جا رہی ہیں، اور وہ ہے شراب۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ موقع کی مناسبت سے اور ضرورت کے اعتبار سے سوال کا جواب دیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جہاں دیکھتے کہ والدین کی اطاعت میں کمی ہے تو فرماتے والدین کی اطاعت، جہاں دیکھتے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں سلام کو عام کیا جائے تو فرماتے افشاء السلام، جہاں دیکھتے کہ مسلمانوں میں کھانا کھلانے کی ضرورت ہے تو فرماتے اطعام الطعام، جہاں دیکھتے کہ پانی کی کمی ہے تو ارشاد فرماتے کنواں کھدوانا اب سب سے افضل ہے۔ تو ایک ہی سوال ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ بتائیے سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، اور یا اسلام میں سب سے بہترین کام کون سا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ اس کا مقصد کیا؟ یہی کہ جس وقت جو بات بیان کی جا رہی ہے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ سبھی اسلام کی چیزیں ہیں، مگر کس وقت کس بات کی ضرورت ہے اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور مبلغ کو، عالم کو، واعظ کو، مقرر کو بھی یہی چاہیے کہ جس علاقے میں ہو، جس جگہ پہ ہو، اور جہاں لوگوں کو جو بات بیان کرنے کی ضرورت ہو اس بات کو بیان کرے۔ کسی ایسے شہر میں جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ، جہاں پر سننے میں آتا ہے کہ شراب کا بہت زیادہ چرچا ہے اور لوگ پیتے ہیں، تو وہاں وہ شراب کی حرمت کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے جو شراب کے متعلق نازل ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو شراب کے متعلق ہیں ان سے ڈرائے۔ جہاں ضرورت ہو کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے وہاں قرآن کی بات کرے، جہاں ضرورت ہو کہ لوگ نماز سے دور ہو گئے وہاں نماز کی بات کرے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو، اس بات کو بیان کیا جائے۔ جہاں دیکھیے کہ ضرورت ہے کہ لوگ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وہاں اس بات کو بیان کیا جائے۔
تو جہاں جیسی ضرورت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے صحیح معنی یاد رکھنے اور عمل کرنے اور اپنی زندگی میں سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے نور سے ہم سب کے سینوں کو پروردگار عز و جل منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، اور ہمیں عمل کا جذبہ دے اور نیک بنا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درس حدیث کی برکت سے مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کا جذبہ ہمیں نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، جو کرونا وائرس کے بیمار ہیں، اس تکلیف میں ہے مولا ان کی اس تکلیف کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہر ایک کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہی جو جس تکلیف میں ہے مولا اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ پروردگار رزق حلال طیب اور واسع عطا فرما، اور حرام سے محفوظ فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا، اور عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اور زوال نعمت سے بچا، اور در در کی ٹھوکروں سے بچا، اور دشمنوں کی ہنسی سے بچا، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، پیران عظام کی خیر فرما۔ الہ العالمین پروردگار عالم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے آسانیاں کر دے یا رب، مسلمانوں کے لیے آسانیاں کر دے، اس دکھیاری امت کے لیے آسانی کر دے۔ الہ العالمین جو تکلیفیں ہیں دور ہو جائے، جس کی جو تکلیف ہے یا اللہ دور ہو جائے، جو مرادیں ہیں پوری ہو، جو حاجتیں ہیں پوری ہو، کرم اور کرم نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔